السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ شیطان سے بات کری ہے؟ یا شیطان کے جھانسے میں یہ تو پکی بات ہے کہ آپ شیطان کے جھانسے میں بالکل آئے ہوں گے، ہم بھی آئے ہوں گے۔ آپ کو ایک مختصر سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر شیطان آپ سے یہ کہے کہ بھئی اپنے بھائی کو مار دے، اپنے والد کو مار دے، اپنے بہن کو مارو، سمجھ گئے، بیوی کو مارو، تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ دکھتا کسی کو نہیں ہے، وہ صرف ذہنوں کے اندر بات ڈالتا ہے۔ جیسے اگر جو گھر کے اندر بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، دو بھائی ہیں، تو ان کے بیچ میں، یا دو بہن ہیں، ان کے بیچ میں درار کیسے ڈالنی ہے، یہ اسے اچھی طریقے سے آتا ہے۔ اگر جو ایک بھائی گھر کے اندر کھانا کھانے آیا بڑے والا، تو اس کو ماں نے روٹی بنا کے دے دی گرم گرم، اور اس نے کھا لی، اس کو بہن نے پانی بھی لا کے دیا، دسترخوان بھی بچھایا، تو جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو شیطان اس کے ذہن میں بات ڈالنا، دیکھتے سے کتنی محبت کریں گھر والے تیرے، ماں بھی تیرے سے محبت کرے، بہن بھی محبت کرے، والد بھی محبت کریں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ شیطان ڈالا بات، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی آتا ہے، کیونکہ کھانا بنے میں کچھ وقت ہو گیا تھا، تو وہی کھانا اس کو اتار کے دیا جاتا ہے، وہ غور بھی نہیں کرتی کہ کھانا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ شیطان چھوٹے بھائی کے پاس جا کے اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تیری کیا حیثیت ہوگی، بڑے بھائی کو تو گرم گرم کھانا اور تجھے ٹھنڈا کھانا۔ بتا، یہ حال چل رہا دنیا میں۔ ماں کی نظروں میں تو اولاد دونوں برابر ہونی چاہیے، اور یہاں کیا ہو رہا؟ الگ الگ۔ بہن بھی پانی لے کے آئی، اس نے ہلکا سا پانی تھوڑا زور سے رکھا گیا، تو بس یہ عزت ہے تیری۔ شیطان ڈال رہا چھوٹے بھائی کے ذہن میں بات کہ یہ حالات چل رہے ہیں، کیونکہ شیطان اگر وہ ایک دم کہتا کہ بھائی کو مار، چپل مار، جوتے مار، تو نہیں مارتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان پلان بناتا ہے، ہلکے ہلکے شیشے کو توڑنے کے لیے ہلکے ہلکے اس پہ درار ڈالتا ہے، ایک دم نہیں توڑتا۔ اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ اس دن تو کھانا ٹھنڈا مل گیا تھا، اگلے دن اگر ماں کی بہن کی طبیعت سے خراب ہو گئی اور انہوں نے بڑے بھائی کو کھانا گرم دیا اور چھوٹے کو ٹھنڈا دیا، تو شیطان بڑے بھائی کے پاس آتا ہے، دیکھ اس کو کھانا ٹھنڈا دیا تھا، ضرور یہ کچھ گڑبڑ کرتا ہو گھر کے اندر جو تجھے معلوم نہیں ہے۔ شیطان اس کے ذہنوں میں بات ڈال رہا، دکھ نہیں رہا، صرف بات ڈال رہا ہے، وہیں الجھا رہا ہے۔ دیکھ اس دن تو تجھے گرم روٹی ملی تھی، آج بھی گرم روٹی ملی، سالن بھی گرم ملا، چائے بھی گرم ملی، ناشتہ بھی گرم ملا، اور اس کو ٹھنڈا کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ خود ہے، کام نہیں کرتا ہوگا، آوارہ گھومتا ہوگا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوگا۔ شیطان پھر چھوٹے بھائی کے پاس جاتا ہے، کیونکہ ماں کہتی ہے کہ بھائی کھانا ناشتہ وہاں سے اتار کے خود کھا لیا، بہن بھی نہیں ساتھ دیتی۔ جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ذہن باڈی اٹھنے کے لیے منع کرتی ہے نا، کام کرنے کے لیے منع کرتی ہے۔ وہی چھوٹا بھائی کہے گا کہ بھائی اب تو تیری عزت بالکل ختم ہو گئی۔ چھوٹا بھائی نہیں، شیطان اس کے ذہن میں ڈال رہا کہ دیکھ تیرے ساتھ کیا ہو رہا، تجھے بالکل علیحدہ کیا جا رہا۔ اس دن تو روٹی کھانا ٹھنڈا ملا تھا اور آج کھانا ہی نہیں ملا، خود اتار کے کھا لے، یہ حالات ہو گئے تیرے۔ بڑے بھائی سے بہت محبت کرے ہیں، شیطان ڈال رہا ذہنوں کے اندر بات۔ اس کے بعد کچھ وقت ہوتا ہے، بھائی کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تب، کیونکہ جو لڑکی آئی ہوئی ہوتی ہے، شیطان اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، تو اس سے بھی اس کے ماں باپ چھوٹا، تو تیرا شوہر اور ایک کمرہ، بس یہیں تک محدود رہ لے، جو اس کی کمائی اب وہ تیری کمائی ہے، اس کو اس کے ماں باپ تک نہیں پہنچنے دینی چاہیے۔ یہ بھی شیطان عورت کے ذہن میں ڈال رہا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تو عورت ہی ہے، کیونکہ وہ اس کی باتوں میں جل جاتی ہے۔ اب جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ الگ ہوتا ہے، تو ماں باپ کے پاس شیطان جاتا ہے، ان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے، دیکھ تو نے اتنے سال تک کھلایا پلایا بڑا کرا، اب وہ الگ ہو کے بیٹھ گیا، اب تو اپنے چھوٹے بیٹے میں نظر ڈال،
وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ایسا ہے کہ اللہ نے جس کا ساتھ جہاں تک رکھا ٹھیک ہے، ان کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے. اگر جو وہ الگ ہونا چاہ رہے تو الگ کر دو، نہیں ہونا چاہ رہے تو ساتھ رکھو. لیکن شیطان ان کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے کہ یہ اب دے کے اپنے فائدے کے لیے الگ ہو گیا. اسے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرا تھا اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں وہ بھی الگ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. پھر شیطان کیا کرتا ہے، چھوٹے بھائی کے کہتا ہے ماں باپ کو کہ چھوٹے بھائی کے پاس جاؤ اور جا کے اسے مناؤ اور کہ وہ بڑے بھائی کو سمجھائے. یعنی کہ الٹا حساب کہ سمجھائے گا کون؟ چھوٹا بڑے کو. واہ کیا پلاننگ ہے. تو جب چھوٹے بھائی کے پاس ماں باپ آتے ہیں تو شیطان چھوٹے بھائی کے ذہن میں جا کے بات ڈالتا ہے کہ بس دیکھا اب اس نے لات مار دی بڑے نے، اب چھوٹے کے پاس آ رہے ہیں. کیوں آ رہے چھوٹے کے پاس؟ اسی وجہ سے کہ اب تو انہیں کھانا کھلائے گا، تو ان کی خدمت کرے گا. کیوں؟ وہ تو بھاگ گیا بڑا بھائی، تو وہ تو اپنی بیوی کے چکر میں لگ گیا. تو وہ جب اس کو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی جا کے بھائی کو سمجھا، ہماری خدمت بھی تیرے پہ فرض ہے، ہم نے تجھے آج تک پالا ہے، تیرے سے محبت کری ہے، تو چھوٹا تھا، تجھے بیماری اگر بیماری بھی ہو گئی تو ہم رات بھر جاگ کر اس کی خدمت کرا کرتے تھے. اس کو سمجھا. اب یہ تو چاہیے ہی. جب شیطان اس کے ذہن میں گھس گیا، وہ بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رکھا تم نے، تم تو بہت اچھے بنتے تھے، تم بہت اچھی باتیں کرا کرتے تھے، لیکن اب آپ شادی ہو گئی، آپ علیحدہ ہو گئے ہو، ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ نے تو شادی کرائی یا کوئی گناہ کرا دیا. یہ ساری باتیں شیطان اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے. نہیں تو محبت سے ہی بات کر کے بتا سکتا تھا کہ بھائی تجھے اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے اور تیری اولاد تیرے ساتھ کیا کرے گی. نہیں، کیونکہ شیطان ذہن میں گھسا ہے. دونوں میں گالم گلوچ ہوتی ہے. شیطان بڑے بھائی کے ذہن میں بات رکھتا ہے کہ بھائی چھوٹا ہو کے تجھے آنکھ دکھا رہا، ماں باپ نے بھڑکایا ہوگا، کیوں تو نے انہیں چھوڑ جو دیا. اب دونوں میں بحثم بحثائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ہاتھ اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا پلان کیا تھا شیطان کا؟ ایک دوسرے بھائی کو اس کے ہاتھ سے ہی مروانا. تو شیطان سے بچنے کی کوشش کیجیے. شیطان کا کچھ پتہ نہیں ہے کب کہاں سے کیا موقع دیکھ کے کیا کرے. تو اللہ سے دعا کیجیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے. نماز اور قرآن سے اتنی محبت رکھیے جتنی آپ کو اپنے آنکھ سے، ناک سے، کان سے، زبان سے، جس میں کہ کسی بھی حصے سے محبت نہ ہو، اتنی نماز اور قرآن سے رکھیے. ایک بے نمازی کی زندگی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گالی گلوچ، بدتمیزی، غلط سوسائٹی میں بیٹھنا، غلط باتیں کرنا، غلط چیزیں سوچنا، لڑکیاں جا رہی ہیں تو انہیں دیکھنا. اور جو نمازی آدمی ہوتا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں، ان کا اثر پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر پڑتا ہے. عبادت میں اس کا ذوق رہتا ہے. سوچتا ہے کہ نیک کام کروں، کسی کی خدمت کروں، ماں باپ کی خدمت کروں. وہ کہ خواب میں تھوڑی بتا رہے اس کو، اس کے ذہن میں بات ڈالے. صحبت کا اثر سب سے پہلے ہوتا ہے انسان کا. صحبت اس کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. تو میری بات پر غور کیجیے، اپنی زندگی کو بالکل روشنائی کی طرح روشن کیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، مختصر زندگی دی ہے. کتنی سی زندگی ہے، بالکل جیسے آپ آنکھ جھپکائی اور سارا پچھلا جو ہمارا زندگی گزری ہے بچپن سے تک کے ساری سامنے آ جاتی ہے. تو دعا کیجیے ہم بھی صحیح راہ پر چلیں، آپ بھی صحیح راہ پہ چلیں. اپنے ماں باپ کی بات کو لائک کیجیے، ان کی بات کو کمنٹ نہ کریے، ان کی خدمت کیجیے، ان کی ہر خواہش کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ حافظ.